نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا ضرر ولا ضرار۔ مومن آدمی نہ تکلیف دیتا ہے اور نہ تکلیف لیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا بنا کہ مومن آدمی اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میرے ہاتھ سے کبھی کسی دوسرے مسلمان بھائی کو، کبھی کسی دوسرے مومن بھائی کو تکلیف نہ پہنچے، اور جس طرح اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اسی طرح اس کی یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے بھی کوئی تکلیف نہ دے۔ ظاہری بات ہے، انسان جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے۔ یہ اس کی اعلیٰ مومن ہونے کی علامت ہے کہ اگر ایک آدمی اپنے لیے جو پسند کر رہا ہے وہی دوسرے کے لیے پسند کرے۔ اگر ایک آدمی اپنے لیے یہ پسند کر رہا ہے کہ مجھے کوئی تکلیف نہ دے، تو وہ دوسرے کے لیے بھی یہی پسند کرے گا، اور اس کو کرنا چاہیے کہ میں بھی کسی دوسرے کو تکلیف نہ دوں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن وہی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہی ہے، مومن وہی ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، یعنی کہ اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ دے۔ یہ مسلمان کی شان ہے اور یہی مسلمان کی تعریف ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا غرر ولا ضرار، کہ مومن کی شان یہ ہے کہ نہ وہ تکلیف دیتا ہے اور نہ کسی سے اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا پسند کرتا ہے۔ اس لیے اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم میں سے کسی کی یہ عادت ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ لوگوں کو تکلیف دے کر ان کو بہت مزہ آتا ہے، وہ خوش ہوتے ہیں کسی دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف دے کر، تو یاد رکھیں یہ اہل ایمان کی، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ مسلمان کی شان یہی ہے کہ اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے، اس کے کسی بھی عمل سے کبھی بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور اگر کوئی اس کو تکلیف دیتا ہے تو یہ بدلے میں اس کو نہ دے تکلیف۔ اس لیے اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں کہ نہ کسی کو تکلیف دیں اور نہ کسی کو تکلیف پہنچانے کی اس کو جرأت دیں کہ وہ ہمیں تکلیف دے۔ اس لیے اگر ہمیں کوئی تکلیف دے بھی دیتا ہے تو پھر بھی ہمیں چاہیے کہ ہم برداشت کریں، اللہ تعالیٰ سے اس کی ہدایت کے لیے دعا مانگیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں کہ یا اللہ، یہ تیرا بندہ میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو اس کو ہدایت عطا فرما۔ اگر اس کو ہدایت نہیں مل رہی تو پھر اللہ سے کہیں کہ اللہ تو خود اس سے نمٹ۔ یہ کام مشکل بہت ہے، لیکن یاد رکھیں جس نے بھی اس کو سیکھ لیا کہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرنا سیکھ لیا، یہ بڑا خطرناک کام ہے۔ جس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہو جاتا ہے اس کا پھر بچتا کچھ نہیں ہے۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے اور مشاہدہ ہے، اور ایک دفعہ کا نہیں، کئی دفعہ کا۔ اس لیے سب سے پہلے تو یہ کوشش کریں کہ اس کی ہدایت کے لیے دعا مانگیں۔ اگر ہدایت نہیں مل رہی، اس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، تو پھر اس کی زیادتی کو، اس کے ظلم کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ اللہ آپ کی طرف سے ایسا بدلہ لیں گے، ایسا بدلہ لیں گے کہ دنیا کے اندر اس کو عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔